رحم ٹیلی ویژن کے دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کو سعید اختر کا سلام۔ آج ہم اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے رحم ٹیلی ویژن کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ یہاں پر نیو یارک میں حضرت مولانا مفتی منیر خون صاحب کا ویژن تھا کہ وہ کیسے اسلام اور یہ دین کو پورے نارتھ امریکہ میں پھیلایا جائے۔ تو ان کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رحم ٹیلی ویژن کا انعقاد کیا، اور اس سلسلے میں آپ یہ تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے جو آپ یہ رحم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ہمارے رحمت کے مہمان میں یہاں کی مشہور شخصیت جناب عین الحق ہمارے ساتھ ہیں، جو عرصہ دراز سے تقریباً 45 سال سے نیو یارک میں مقیم ہیں۔ اب ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ اپنے بارے میں آپ خود ہی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ السلام علیکم عین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ ہماری رحمت کے مہمان بھی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو سعید اختر صاحب آپ کا شکریہ، اور آپ کے توسط سے رحم ٹی وی والوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی، بولنے کا موقع دیا۔ مجھے نیو یارک میں رہتے ہوئے تقریباً 45 ایئرس ہو چکے ہیں۔ جب میں اس ملک میں آیا تھا تو میری داڑھی کے بال کالے تھے، تو آپ سے اندازہ لگا لیجئے کہ مجھے کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر۔ میری 3 جنریشن یہاں پہ ہو چکی ہیں۔ تو خیر اینی وے، یہ تو ایک لمبا سفر ہے، اور لوگ آتے ہیں ایک جگہ سے مائگریٹ کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اللہ نے جس کا جہاں رزق لکھا ہے وہاں خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے تعلیم اور رزق کے حوالے سے یہاں پہنچ گئے۔ جب میں آیا تھا یہاں پر تو اس وقت ہمارے رنگ و نسل کا دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا، اور اگر کوئی مل بھی جاتا تھا تو ہم دوڑ کے جا کر اس سے ملتے تھے، اس کا حال پوچھتے تھے، اس کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے۔ اب ماشاءاللہ اتنی ہماری آبادی بڑھ گئی ہے کہ ہم الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے اس سے بھی زیادہ ترقی کریں گے۔ تو پچھلے 45 سالوں میں یہاں کی پالیٹکس اور یہاں کے ریلیجن میں کافی اپس اینڈ ڈاؤنس آئے، لیکن بہرحال جو استقامت کے ساتھ ہماری کمیونٹی اپنے دھن میں لگی رہی، کیونکہ دیکھیں جو جنریشن مائگریٹ کر کے آتی ہے سب سے ہارڈ ورک اسی کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو یہاں اسٹیبل کرنا ہوتا ہے، اور اسٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپنا لوہا بھی منوانا ہوتا ہے۔ عین صاحب، آپ عرصہ دراز سے اکاؤنٹنگ کا کام کرتے ہیں، آپ کا پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ مختلف تنظیموں کے جیسا کہ مسلم ڈے پریڈ کے چیئرمین بھی آپ سلیکٹ ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جیسا آپ نے کہا کہ میں مسلم ڈے پریڈ کے حوالے سے کافی عرصے سے ایکٹیو ہوں۔ مسلم ڈے پریڈ نیو یارک سٹی میں پچھلے 32 سالوں سے جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ اس کا پرپس جو ہے مسلم یونٹی اور مسلمانوں کو جو یہاں نیو یارک ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں رہ رہے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے کہ جہاں سے ان کی آواز آگے تک پہنچائی جا سکے۔ جب ہم لوگ مائگریٹ کر کے یہاں آئے تھے تو ہم تو ہماری نسل جو تھی وہ تو اپنے اسٹیبلٹی کے اندر مگن رہی، اور کوئی زیادہ کام نہیں کر سکی پولیٹیکلی۔ لیکن اب سلسلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں سٹیزن ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو جا کے رجسٹر کرائیں اور بی پارٹ آف دی پولیٹیکل پروسیس آف دس کنٹری، کیونکہ آپ کی آواز اس وقت تک نہیں سنی جائے گی جب تک آپ کے نمبر نہیں بڑھیں گے، اور نمبر بڑھانے کے لیے آپ کو رجسٹر کرانا بہت ضروری ہے۔ آپ ان تنظیموں سے وابستہ ہیں، لیکن اس کارکردگی سے حوالے سے کوئی ٹھوس کام دکھائی نہیں دیتا۔ تو کمیونٹی سینٹر، لائبریری یا کوئی ایسا جہاں بچوں کو صحت مند طریقے اور مہیا کیے جائیں تعلیم کے حساب سے، ان کی لائبریری کے حساب سے، ان کی پڑھائی کے لحاظ سے، ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اسلامک سینٹر بنے، سب سے پہلا کام جو ہم نے یہ کیا، یہاں پہ مساجد تعمیر کی، اسلامک سینٹر بنے، اسلامک سینٹر کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری و ساری کیا گیا، کیونکہ انہی سے ہی اسلامی تعلیم وہاں شروع ہوئی۔ رہا کمیونٹی سینٹر بنانا اور ایکٹیویٹیز کے سینٹر بنانا، وہ ایک دوسری بات ہے۔ اس کے حساب سے تو آپ مطلب جب تک کمیونٹی فلی اسٹیبل نہیں ہو جاتی اور جب تک اکنامیکلی ویل آف نہیں ہو جاتی،
اس وقت تک یہ کام مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کسی ایک سینٹر کو بنانے کے لیے ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹیم ورک کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو پہلا کام تھا اس کی بنیاد رکھ دی گئی، مساجد بنا دی گئیں، اور الحمدللہ آج نیو یارک سٹی میں کوئی 300 سے زیادہ مساجد ہیں، اور ہر مسجد میں بچوں کی دینی تعلیم کا بندوبست ہے۔ اچھا عین صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان امریکن کمیونٹی کا یہاں کے سیاسی نظام میں اتنا وائٹل رول نہیں ہے جتنا کہ آبادی کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو نیگلیکٹ کیا کہ اس کے پروسیس میں شامل ہونے کے لیے، نہ ہم نے اپنی آواز کو آگے اٹھانا شروع کیا، نہ ہی اپنے آپ کو ووٹنگ کے لیے پریپیئر کیا۔ ہم اپنے آپ اور اپنی فیملی اور اپنی اسٹیبلٹی کے اندر مگن رہے، لیکن اب الحمدللہ پچھلے 5-6 سالوں سے 10 سالوں سے لوگوں میں یہ اویئرنیس آ گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہماری جو ووٹنگ ممبرس ہیں ساری یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس وقت 2 to 3% ووٹ ڈالتے ہیں مسلمس، تو جو کہ ایک اچھا بڑا نمبر ہے، کیونکہ یہاں کی ٹوٹل آبادی 325 ملین کی آبادی ہے، اس کے اندر 2-3% لگائیں تو اچھے خاصے نمبر بنتے ہیں، لیکن ہم میں ابھی یونٹی نہیں ہے۔ اس یونٹی کو بنانے کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، اور وہ کام اس میں ٹائم لگے گا، لیکن بہرحال جب ہمارے اندر یونٹی آ جائے گی تو ہم بھی اپنے انشاءاللہ۔ عین صاحب، اس ملک میں ہم عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، ہماری جنریشن یہیں پڑھ لکھ کر آگے بڑھ رہی ہے، مذہبی رواداری کے لیے بہت کام ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ ہم سے زیادہ کام کرے گی، کیونکہ وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں کے حالات کو سمجھتے ہیں، یہاں کی زبان کو سمجھتے ہیں، یہاں کے کلچر کو سمجھتے ہیں، اور اس لحاظ سے جو بچے اب مذہب سے ریلیٹڈ ہیں وہ بڑی اچھی ان کی براٹ اپ ہوئی ہے، اور بڑے اچھے مقرر ہیں، کیونکہ ہم مسلم ڈے پریڈ میں انوائٹ کرتے ہیں ایسے بچوں کو، اور وہ تقریریں کرتے ہیں اور آ کے وہ سرپرائز کرتے ہیں ہمیں۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمارے بچے بھی اسی ان حالات سے مطلب بہرمند ہوں گے، اور اس کمیونٹی کے اندر یہ ہمارا رائز بھی ہوگا اسی طرح۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر آپ سے مخاطب ہوں گے۔